بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. کل کی گزری ہوئی آیتوں میں ذکر تھا ایسے لوگوں کا جن کے دلوں کے اندر ایمان ابھی پختگی کے ساتھ بیٹھا نہیں، دکھاوے کے موقع جب جب آ جاتے ہیں، خود کو دکھلانے کی شکلیں جب جب پیدا ہوتی ہیں تو آگے بڑھ کر خود کو یہ نمایاں کرتے ہیں. جب صبر طلب معاملے آتے ہیں، دشوار کن معاملے آتے ہیں، جہاد کی شکل آ جاتی ہے، جان اور مال لگانے کی باتیں جب آ جاتی ہیں تو یہ ڈالم ڈول کر کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے رکھتے ہیں. جب پیچھے تو ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے لوگ جو آگے بڑھے ہیں وہاں پر دو شکلیں نکلی تھیں. یا تو وہ مصیبت میں پڑے تھے، شکست کا سامنا اٹھانا پڑا تھا، یا کسی کو شہادت پانا پڑا، یا کسی کو زخمی ہونا پڑا. ایسی صورت میں کہ پیچھے رہنے والے اپنے آپ سے کہنے لگتے ہیں بڑا اچھا ہو گیا، میں نہیں جا سکا، میں نہیں گیا، بڑا فضل ہوگا میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا، جان بچ گئی، مال بچ گیا، غلام ہو. اور اگر یہ جماعت آگے بڑھ کر کامیاب ہو کر آ جاتی، شان و شوکت کے ساتھ لوٹ جاتی، مال غنیمت کے ساتھ لوٹتی ہے، تو تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کمزور ایمان والے جن کو نام منافقوں کا دیا گیا، کاش ان لوگوں کے ساتھ اگر ہو جاتا میں، آج مجھے سب سے بڑی کامیابی ملتی تھی. اس کا تعلق آج کی آیت سے ہے. جو سب سے بڑی کامیابی تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج یہ سب سے بڑی کامیابی پانے کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مقاتلہ کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا ان لوگوں سے جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کا پیچھا کر رہے ہیں. آخرت کیا چیز ہے؟ انسان کے موت کے بعد والی چیز کا نام ہے آخرت. انسان کی موت کے بعد والی زندگی کا نام ہے. انسان کی روح ادھر پرواز ہوئی، اس کی آخرت شروع ہوئی. وہ آخرت دو مرحلے میں ہے. جیسے دنیا کی زندگی دو مرحلے میں تھی. پیغمبر آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر اس کے بعد ہی قیامت تک ہونے والے سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرات کی شکل میں پیدا فرما دیا، بغیر جسم کے، بغیر بدن کے، صرف روح کو محفوظ فرمایا. ایک مرحلہ. پھر جس کو جس وقت اس دنیا کے اندر نمایاں کرنا تھا ایک بدن عطا فرمایا، اس بدن کے اندر روح کو چھپا دیا. یہ دو مرحلے تھے. ابھی آخرت نام ہے روح پرواز ہونے کے بعد، اس بدن سے روح خارج ہونے کے بعد. انسان کو اچھی طرح حقیقت معلوم ہے کہ ظاہری بدن کی کوئی اہمیت نہیں، خود لے جاتا. کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کرتا ہے، الگ الگ طریقے سے دفنا دیتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی پرندوں کو کھلا دیتا ہے، کسی کو کچھ موقع ملتا بھی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے زندہ انسانوں کو مرے ہوئے انسان کی عزت کا درجہ دینے کا حکم دے رکھا ہے. بھلے اس کو عزت ملے یا نہ ملے،
سینکڑوں کو ہزاروں کو نہیں. ایمان اگر ثابت ہے بس اس کے لیے وہ کافی ہے. تو آخرت نام ہے اس روح کے پرواز ہونے کے بعد یہ 2 درجے میں ہے. ساری کائنات کے ختم ہونے کے بعد حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد اصل آخرت. اس سے پہلے بھی موت کے بعد سے جب تک کا مرحلہ یہ عالم برزخ، یہ بھی 2 مرحلے میں. اور یہ چیز باقی رہنے والی، قائم رہنے والی. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہر وہ معاملہ جس میں دشواری ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا. دین کی بنیادی چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات سے تعلق رکھنے والے ان معاملات سے الگ چیزیں ہیں. یہ مختلف مراحل میں مشقتوں کا سامنا بھی لاتے ہیں، مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ان تمام چیزوں کی فکر کیے بغیر آخرت کو طلب کرتے ہوئے آگے بڑھنا. یہاں ظاہری طور پر سیاق سباق سے جان کی بازی لگانا. ضمن میں ہر وہ معاملہ جس میں مال کی بازی لگانا. بعض نیکی کے امور حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا، مشقت مقابلہ کرتے ہیں تو ان سے ٹکرانا. فَيُقْتَلْ، آگے بڑھو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو تمہارا قتل ہوگا، قبول کرو، یا شکل نکلیں گے اور یغلب، تم جیت کر کامیاب ہو کر پلٹ کر آئیں گے. ہر 2 صورتوں میں اجر عظیم کے مستحق اب تم قرار پاؤ گے. دوسری ایک عام ذمہ داری ہر وہ مسلمان کے اوپر جو جسم کے اعتبار سے مضبوط ہو، دماغ کے اعتبار سے مضبوط ہو، قلم کے اعتبار سے مضبوط ہو، مال کے اعتبار سے مضبوط ہو. ان کے اوپر ذمہ داری کیا ہو گیا تمہیں، مالکم کیا ہو گیا تمہیں، اللہ کی راہ کے اندر تم نکل کر آگے مقابلہ کرتے نہیں، لڑتے نہیں، جد و جہد نہیں کرتے. ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. وہ کیوں؟ اس لیے ذمہ داری ہے کہ اس لیے کہ بہت سارے مرد لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں، جسم کے لحاظ سے کمزور ہیں، عقل کے لحاظ سے کمزور ہیں، مال کے لحاظ سے کمزور ہیں. بہت سارے لوگ، اور تمام عورتیں تو کمزور ہی کمزور ہیں. جد و جہد لڑائی والے معاملے، اور تمام گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی تو کمزور ہیں. لیکن ان کے دلوں میں ایمان ہے. یہ بدن کے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ہے. ایمان والے یہ بدن ہیں، بھلے کمزور ہیں، ان کی حفاظت، ان کی ذمہ داری جیسے تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہوتی ہے. اور یہ کمزور لوگ، ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے رہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے رب ہم کو اس بستی سے نکال، باہر کر، چھٹکارا دلا جس کے اندر سب لٹیرے، بدمعاش، شریر، غنڈے، حق طلب کرنے والے، چھیڑ چھاڑ کرنے والے، ستانے والے. بستی کے اکثر اسی قسم کے ماحول کے لوگ ہیں. ہماری طاقت میں پیسہ بھی نہیں جو نکل کر جا سکے، کوئی نقل مقام کر سکے آسانی کے ساتھ. ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، مظلوموں کی سنتے ہیں.
سن کر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے بتاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ دعا میں یہ بھی کہتے ہیں اے رب ہمارے لیے تو اپنے خاص طرف سے کوئی مدد کرنے والا پیدا فرما دے. یعنی جو چل رہے پھر رہے جو موجود ہیں یہ دکھنے کے ہیں، دکھنے کے، ہاتھ صاف کرنے کے، پھرنے کے ہیں، کچھ کرنے کرانے والے نہیں. تو ایسے لوگوں کا انتظام فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو ہمت نہیں تھی، جو ذمہ داری سمجھ نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری انسانوں کو یاد دلاتے ہیں. اس لیے بھی تمہیں کرنا ہے، یہ کرنے میں تمہیں جان لگانا پڑے گا، مال لگانا پڑے گا، طریقے اختیار کرنا پڑے گا. جب وجعل لنا، یہ بھی ان کی دعا ہے، خاص آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد کے انتظامات فرما دیں. مدد کے طرف سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن میں اس کی شکل بتائیں. کبھی تو دشمن قوم خود مددگار بن جاتی وقتیار طور پر. اس لیے مسلمان کے لیے ہر صورت میں دعا اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس میں غیبی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اگر ظاہری طور پر دعا قبول ہوتی ہوئی نظر بھی نہ آئے، عبادت کا سب سے بڑا حصہ ہے. مسلمان کی کسی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اس دنیا میں نہ صحیح، آخرت کے لیے اس کے لیے ثواب کی شکل میں اس کے اعمال میں ذخیرے میں محفوظ رہتا ہے، رد نہیں فرماتے. بندہ ظاہری طور پر اس کے نتائج دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں حکمت کب اس کو ظاہر کرنا اور نہیں کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ تاخیر فرماتے ہیں. تاخیر کے نمونے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پیش فرمائے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے وقفے کے بعد قبول فرمایا. بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ حکمت کو بہت بہتر جانتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننا. اگلی آیت کے اندر ایک بنیادی چیز بتایا ہے. انسان عام طور پر تسلیم کر لیا ہے، یہ طاقت والے ہیں، ان پہ اقتدار ہے، ان پہ فلاں ہے، اس کا ان کا سپورٹ ہے، فلاں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ سب چیزیں ہیں جو تم سوچ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ تم کو دے کر رکھے ہیں ایمان کی. جس کی میں ایمان کی پختگی کی اس کو اختیار کرو تو نہ دکھنے والی فوج تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی. ان کے پاس سب کچھ ظاہری اسباب ہونے کے ساتھ شیطانی طاقت ہے. ظاہری طور پر ہیبت اور خوف والی کیفیت ہے. ایمان کے ہتھیار کے اوپر تم آگے بڑھو تو پھر تمہارے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے ان کے سب کچھ طاقت ہو کر کمزور دکھیں گی، تمہارے پاس سب کچھ نہ ہو کر سب سے بڑی طاقت جیسی طاقت ابھر کر سامنے آئے گی. اس کی تفصیل اگلی آیت میں ذکر کریں.